بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص عمل اللہ الصمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم پاک یا رزاقو کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج بدھ کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ہی دن کا عمل ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے بندہ جو سوچتا ہے، جو مانگتا ہے، اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو فقیر تھے، غریب تھے، بڑی مشکل سے جن کا گزارا ہوتا تھا، جب یہ عمل کیا تو اللہ نے ایسا فضل برسایا، ایسی رحمت برسائی کہ ان کے حالات بدل گئے۔ تو یہ ایک تو سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، دوسرا یا رزاقو، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے کہ جس سے رزق اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کرنا آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ آج ہی سارے رنج و غم، ساری پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی اور آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ معرفت کے دروازے، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس عمل کو آج آپ نے جس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس ترتیب کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو شخص بھی آج کسی بھی وقت باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، اگر اس کی کسی بھی کام کے اندر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اس کے لیے سارے راستے کھل جائیں گے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ سے وفا کرتا ہے، اللہ اس سے وفا کرتا ہے، تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ انسان اس اللہ الصمد اور لفظ یا رزاقو کے ذریعے اپنے کاروبار میں خوب خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے، رزق میں خوب وسعت حاصل کر لیتا ہے۔ اس بندے کی، جس بندے نے اللہ الصمد اور یا رزاقو کا یہ عمل کیا، اس کی جیب کبھی بھی خالی نہیں رہتی، اس کا گھر کبھی مال و دولت سے خالی نہیں ہوتا، وہ دنیا کے مکر و فریب دھوکے میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہو چکا ہو تو اللہ اس کو چھٹکارا عطا کرتا ہے، قلب سکون اس کو مل جاتا ہے۔ اور بے شک انسان چاہتا ہے اس کو راحت ملے، زندگی ملے، سکون ملے، پریشانیاں ختم ہو۔ اس بندے کو چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھ لے اور ان کو یاد کر لے اور اپنی نسلوں میں اس عمل کو شامل کر کے چلا جائے۔ انشاءاللہ جب تک یہ اس کے خاندان میں، اس کی نسلوں میں یہ اسم پاک رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، اس کے گھر کا کوئی بھی شخص محتاج نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کوئی بھی رکاوٹ اس کے معاملات کے اندر نہیں آئے گی۔ ساری پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ اب دوستو، آپ نے طریقہ کار کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، لفظ یا رزاقو یہ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک اسم پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، ان میں سے ایک اسم پاک ہے۔ یا رزاقو اس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یعنی کہ رازق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے اپنا رازق رب کو جانتے ہوئے، اللہ کو اپنا رازق تسلیم کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو یا رزاقو کے ساتھ ایک اسم پاک آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ہے، یا وہابو، اور یا رزاقو کا عمل بڑا مشہور ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا بھی ہے، اور کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا اور پھر الحمدللہ ان کے حالات بدلے، پھر ان کو وہ مقام ملا، وہ عروج ملا، وہ عزت ملی، وہ شہرت ملی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یا رزاقو اس کا مطلب رزق دینے والی ذات، ہر ایک شخص کو، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے رزق حاصل کرنے کا، یہ بہترین عمل ہے، رزق میں اضافے کا یہ بہترین عمل ہے۔ تو اس عمل کو کر کے آپ جتنا چاہیں اپنا رزق بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ ویسے تو ہمارے لیے ایک دروازہ بھی رزق کا کھل جائے تو کمال ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے اللہ کئی دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق کی پریشانیوں، تکلیفوں سے اللہ اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ روزگار اس کے پاس نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس عمل کے برکت سے آمدن کے ذرائع بھی بن جاتے ہیں، رزق کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور رزق میں خوب اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر غم، ہر پریشانی مٹ جاتی ہے۔ تو اب ذرا سمجھنے والی بات اس عمل کے اندر یہ ہے
کہ عمل بالکل مختصر سا ہے، کوئی آپ کو صدیوں مہینوں ہفتوں کا عمل نہیں دے رہا، چند منٹوں کا عمل ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے آپ خود اس میں راحت، سکون اور تمام چیزیں محسوس کریں گے۔ اب یا رزاقو پہلے پڑھنا ہے یا اللہ الصمد پہلے پڑھنا ہے، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کہ آپ نے اس سارے عمل کو باوضو کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ یہ اسم پاک، یعنی 33 مرتبہ 33 ٹائم یہ اسم پاک، جس کو ہم یا رزاقو کہتے ہیں، یا رزاقو جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، جس کو آپ نے خیر و برکت اور رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رزق کے خزانے حاصل کرنے کے لیے، غیبی رزق کا نظام چلانے کے لیے اس عمل کو، اس اسم پاک کو، یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس پورے عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ اسم پاک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس اسم پاک کی تعداد جتنی بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے اور بالکل مختصر سی تعداد ہے، چند منٹوں کا یہ عمل ہے، کوئی گھنٹوں کا عمل بھی نہیں ہے، چند منٹوں کا عمل ہے۔ اور چند منٹوں کا عمل بھی جو شخص نہ کر سکے پھر سوائے پچھتاوے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، تو آج میرے بھائیوں بدھ کے دن آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اسی طرح اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو شخص مقروض ہے، قرضے کے اندر مبتلا ہے، وہ پڑھے تو اللہ پاک قرضے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے دشمن تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کی کثیر تعداد میں دشمن ہیں، حاسد ہیں، ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، سکون اس کا لٹ چکا ہے، سکون نہ گھر میں ملتا ہے، نہ باہر ملتا ہے، نہ بازار میں ملتا ہے، تو یہ عمل کرنے سے اس کے لیے راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، کیونکہ جب آپ نے رزق کا عمل کرنا ہے اس کے ساتھ اللہ الصمد کا یہ اسم پاک پڑھنا ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ تب ہوتا ہے جب بندہ پریکٹیکل میدان میں اترتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، میں جتنی بھی تعریف کرتا رہوں عمل کی، آپ کو شاید بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جب آپ عمل کو پریکٹیکل کریں گے پھر آپ اس عمل کی تاثیر کو پائیں گے، اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ کس قدر اللہ نے رحمت اور برکتیں تمہارے اوپر برسا دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں دن بدن، یہ نہیں کہ ایک ہی دن بس رزق میں اضافہ ہو جائے گا، دوبارہ نہیں، تو ایسے نہیں، دن بدن ہر آنے والا دن پچھلے دن سے تمہارے لیے بہتر ہوگا، ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی کہ تم مال کے اعتبار سے پہلے کی نسبت دگنا مال حاصل کرو گے۔ تو یہ دونوں اسم پاک آپ نے الگ الگ پڑھنے ہیں۔ تو جب پہلا اسم پاک پڑھنا ہے جو تعداد میں نے بتائی ہے یا رزاقو، تو اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ، دیکھیں 7 کی تعداد کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پوروں کے اوپر پڑھنا ہے، اور یا رزاقو کی تعداد کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تسبیح کے دانوں پر نہ کریں، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ہی اس عمل کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کیسے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب جتنے بھی سننے والے ہیں نمازی ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز میرے بھائیوں پڑھا کرو۔ نماز کے ذریعے انسان کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو وظائف کے ذریعے بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ تو آپ نے نماز کو آج کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑنا، کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، لیکن میں ان سے بارہا یہی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اعمال وظائف بعد میں ہیں لیکن نماز پہلے ہے، نماز پڑھیں۔ وہ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ہائے ہم نے وظائف کیے، ہمیں اثر و تاثیر نہیں ملی، تو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں خطا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ اعمال کے اندر تاثیر اور طاقت کیسے پیدا کرنی ہے، اپنے اعمال سے، وظائف سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ لیکن دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی پڑھائی سے فائدہ کوئی حاصل کرتا ہے، اپنے علم سے نفع کوئی حاصل کرتا ہے، اور جس کو کرنے کی عادت بن جائے اور جس کو اپنے علم سے نفع لینا آ جائے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو اپنے وظائف کے اندر تاثیر پیدا کروانے کا طریقہ آ گیا، اس نے اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے اعمال کے اندر طاقت اور تاثیر پیدا کروا لی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔
بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بات بھی میں واضح کرتا ہوں آگے چل کے کہ اگر آپ کے وظائف کے اندر تاثیر نہیں، طاقت نہیں، بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اب وظائف کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو پھر چلو میں اس جانب بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آج کے بعد یہ شکوہ شکایت بھی ختم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں، شعبان میں بڑے بڑے وظائف کر کے دیکھ چکے ہیں، تو یہ مختصر سا عمل میرا بتایا ہوا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب کی رحمتوں کا خوب نزول ہوگا، خوب قوت ایمانی میں اضافہ ہوگا، دل روشن اور منور ہوگا، اللہ کی رحمت خوب برسے گی۔ اس کے 20 فائدے آپ کو اس عمل کے ملیں گے۔ دیکھیں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس عمل کے ذریعے روزی کے ذرائع بن جاتے ہیں، اور اس کی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالموں سے نجات مل جاتی ہے، دشمنوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، محتاجی کے دروازے بند کر کے اللہ غنی ہونے کے، رزق مال و دولت کے، امیر ہونے کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ اسم پاک جو میں نے بتایا ہے، درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ نے آج ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل کرنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پہلے ایک ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، جب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، جگہ پہ بیٹھنے کے بعد یہ اتنا سا کام کرنے کے بعد اب آپ نے یعنی کہ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے استغفار پڑھا، استغفار کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں تک یہ اس میں پاک یا رزاقو اس کا تو آپ کو پتا چل گیا۔ اب بات کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کی۔ اس کو بھی آپ نے، اب کیونکہ آپ نے تعوذ بھی پڑھ لیا، تسمیہ بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، اب یہاں تک آپ نے صرف یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک الگ سے پڑھنا ہے۔ جو یا رزاقو کے اول آخر پڑھا ہے وہ الگ ہے، جو اب اس کے اول آخر پڑھیں گے وہ الگ سے پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ اور استغفار اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں صرف اللہ الصمد کی تسبیحات کریں گے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ الصمد سے کیسے فائدہ لینا ہے، کیسے ساری زندگی کے لیے اپنی نسلوں کو مال و دولت میں رنگنا ہے۔ اور میں حقیقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص کی یہ آیت نمبر 2 ہے، اور سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، جس کو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے فیض و برکات، اس کے معجزات دیکھنے میں ملے ہیں، اور اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث پاک میں بھی بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کی فضیلت کو سن کے صحابہ کرام نے خود تعجب کیا تھا۔ اور پھر اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ 100 شہیدوں جتنے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سورت کی صرف 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں، 47 حرف ہیں، تو اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت، تکلیف، موت کی سکرات، قبر کی تاریخی اور قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کریں گے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یعنی کہ اللہ الصمد جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اول آخر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا درود پاک کا جو آپ نے پڑھنا ہے اس کی تعداد میں نے الگ سے ذکر کی ہے، لیکن اس کی تعداد الگ سے ذکر کی ہے، اور اس کی تعداد کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اب کس ٹائم پڑھنا ہے آپ نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، روزانہ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور 5 نمازوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، اگر کوئی بندہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ روزانہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم کے اوپر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے یا بندی نماز پڑھتی ہے تو اس کے جسم پر بھی اللہ کا ہی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ تو جب ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اس عمل کو کریں، ایک تو نماز کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ نماز کے بعد وظیفہ کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد، دیگر نمازوں کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر اچھے طریقے کے مطابق آپ کریں، انشاءاللہ رحمتیں برسیں گی۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نیکیوں کا ایسا بندوبست دیکھیں، جب ہمارا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص تو وہ سورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے تنگ دستی کی شکایت کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو، رب تمہارے اوپر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو جب اس نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیا تو پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ چند دنوں کے اندر وہ شخص مالا مال ہو گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، اب میں اتنا مالا مال ہو گیا ہوں کہ کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو غنی کر دیتی ہے، جو رزق میں وسعت اللہ کی بارگاہ سے عطا کرواتی ہے۔ تو یہ صورت اگر پڑھی جائے، سورہ اخلاص ہے، جو بندہ مریض ہے اگر وہ پڑھے یا اس کے اوپر پڑھی جائے تو اللہ پاک اس کو پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس صورت کو اگر پڑھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ شخص مرے گا جس نے سورہ کو پڑھا، اللہ اس کی قبر کو بدبودار نہیں ہونے دے گا، اس کی قبر کو خوشبودار کر دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بعض لوگوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، جب کسی کی قبر کو کھودا جاتا ہے تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبر کی تنگی سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، فرشتے اسے اپنے پروں کے ساتھ اٹھا کے پل صراط سے گزار کے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ دوستو جس کو ہم نے آج جس کی آیت نمبر 2 کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو صرف 35 بار، یعنی 35 بار میرے بھائیوں 35 ٹائم، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا ذرا کس ٹائم ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ نے آج شروع کر لینا ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد شروع کر لیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے اس کو نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو عمل میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو جو میں نے بتایا اس کو صبح شام، رات سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد یعنی کہ عشاء کے بعد اور فجر کے بعد آپ یا رزاقو کو پڑھیں گے۔ جو تعداد میں نے بتائی بالکل مختصر سی تعداد ہے، اور اسی طرح اس کو آج آپ رات کو شروع کر لیں، ابھی پڑھنا چاہتے ہیں ابھی پڑھ لیں، ورنہ آج رات سے شروع کر لیں، اور اس کو صرف 1 ہفتہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کے حالات زمین سے آسمان کی طرف خود آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس قدر عروج مل رہا ہے، کس قدر زوال میرا ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کو آپ نے صبح شام پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، اور اللہ الصمد اس اسم پاک کو آپ نے جیسے جو تعداد میں نے بتائی اول آخر درود پاک کے ساتھ جب اس عمل کو کرنا ہے یا اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے مال و دولت اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے جو میں نے اللہ الصمد آپ کو بتایا، جو تعداد بتائی ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی نوافل نمازیں ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 نمازوں میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن 5 نمازوں میں روزانہ پڑھیں اور اس کو زندگی کا معمول رکھیں، لیکن 1 ہفتے نہیں، 1 دن نہیں، چند منٹوں کے بعد، یعنی کہ 1 دن کی جب نماز آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کا فوراً رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ 3 دنوں کے بعد واضح طور پر اس کے معجزات اور برکات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور 1 ہفتے میں تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو پھر زندگی میں شامل کر لیں، کبھی نہ چھوڑیں، نہ نماز چھوڑیں، نہ اس تسبیح کو پڑھنا چھوڑیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی نسلیں بھی غریب نہیں ہوں گی، آپ بھی کبھی غریب نہیں ہوں گے،
اللہ ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔